امیر علیہ السلام فرماتے ہیں تسبیح جو ہے وہ زبان کی لگام ہے. آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی تو پھر آپ پڑھتے رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں. اور یہ تسبیح رکھنی چاہیے ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے تسبیح. جب بھی ہم سفر پہ نکلیں, گھر سے نکلیں, گاڑی چلا رہے ہیں درود پاک پسند کرتے رہیں, موٹر سائیکل چلا رہے ہیں درود پاک پسند کرتے رہیں, سائیکل چلا رہے ہیں, پیدل آ رہے ہیں. غرض یہ کہ آپ کسی بھی طریقے سے آپ سفر کر رہے ہیں, ٹریولنگ کر رہے ہیں, درود پاک پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. شیطان کے 3 ہتھیار. شیطان ہمارا دشمن ہے, ازلی دشمن, ازلی دشمن ہے شیطان. بنی اسرائیل کے ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کو شیطان نے بہکانے کی کافی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا. ایک دن وہ بزرگ کسی ضرورت کی خاطر نکلے تو شیطان نے ان کے ساتھ دھو لیا. اس نے خواہشات اور غصے کے ذریعے ورگلانا چاہا لیکن کچھ نہ ہوا. پھر خوف زدہ کرنے کے لیے اس نے پہاڑ سے ایک چٹان لڑکا دیا. بزرگ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیا. اللہ اکبر. تو چٹان چلی گئی. اللہ کے ذکر میں کتنی برکت ہے. جی ہاں بالکل ہے. جتنا یقین کامل ہوگا اتنا آپ کے ساتھ معاملہ اچھا ہوگا. پھر ڈرانے کے لیے اس نے شیر اور دیگر درندوں کی سی شکل بنائی. انہوں نے ذکر الہی سے کام کیا, اس کی پرواہ نہ کی. جب بزرگ نے نماز شروع کی تو شیطان سانپ کی شکل میں ان کے قدموں سے ہوتا ہوا جسم سے لپٹ گیا حتیٰ کہ سر تک پہنچا. جب انہوں نے سجدہ کرنا چاہا تو ان کے چہرے سے لپٹ گیا. جب بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سجدے کے لیے سر مبارک رکھا تو سانپ نے منہ کھولا تاکہ ان کے سر کو نگل لیا. بزرگ نے اسے ہٹا کر زمین پر سجدہ فرمایا. جب نماز مکمل کر لی تو آگے چل پڑے. شیطان کھل کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا میں نے آپ کو بہکانے کی بڑی کوششیں کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا. میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں, آئندہ آپ کو کبھی بھی نہیں بہکاؤں گا. یاد رکھیں ہم مایوس ہو جاتے ہیں, شیطان مایوس کبھی نہیں, کبھی نہیں مایوس ہو. ہم کہتے ہیں نا میں نے اس کو 100 مرتبہ سمجھایا کہ نہ سمجھائیے نہ سمجھایا کہ سمجھتا ہی نہیں گا. میں ہوں نہیں سمجھانا. یعنی کہ ہمارے نا یہ ہمارا ایک ریمارکس ہوتے ہیں, ہمارے نا ایک تاثرات ہوتے ہیں. میں نے نہیں سمجھانا, میں تو بڑا سمجھایا, میں تو تھک گیا. یاد رکھیں شیطان کبھی آپ سے نہیں مایوس ہوتا. ہاں وہ اپنے اسٹرگل میں لگا رہتا ہے. کہنے لگا کہ میں آئندہ آپ کو کبھی نہیں بہکاؤں. بزرگ نے فرمایا تو نے آج مجھے ڈرانے کی بہت کوشش کی لیکن اللہ کی کرم سے میں نہیں ڈرا. مجھے تیری دوستی کی کوئی ضرورت نہیں. شیطان بولا کہ آپ مجھ سے اپنے گھر والوں کے حالات نہیں پوچھیں گے کہ آپ کی غیر موجودگی میں ان کے اوپر کیا گزری. بزرگ بولے میں ان سے پہلے ہی مر چکا ہوں, یعنی مجھے ان کے بارے میں تجھے پوچھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. وہ بولا کہ آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں لوگوں کو کیسے بہکاتا ہوں. فرمایا ہاں یہ بتا دیں. شیطان بولا 3 چیزوں کے ذریعے بہکاتا ہوں. یاد رکھیں بات جو ہونے لگی ہے بڑی پتے کی بات ہے, اس کو ہمیں نا سمجھنا بھی چاہیے. اس کے اوپر جو ہے وہ ان چیزوں سے بچنا بھی چاہیے. وہ 3 چیزیں کون سی؟ کہنے لگا بخل. بخیل شخص جو ہے نا وہ جہنم کے قریب ہے, اللہ سے دور ہے. غصہ, اللہ اکبر. شیطان غصے میں جب انسان کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے نا, ایسا جیسے بچہ گیند کے ساتھ کھیلتا ہے نا, بار بار اچھالتا ہے بار بار اچھالتا ہے, تو غصے کے ذریعے. اور تیسرا ہے نشہ. جب انسان بخل میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا مال اس کو نظر میں کم دکھنا شروع کر دیتا ہے. مال موجود ہے, بہت مال, لیکن کہتے ہیں میرے پاس تو مال ہی کوئی نہیں, میں تو کام ہی کوئی نہیں ہوا. آج تو بہت ہے, یعنی کہ اتنا کام کرنے کے باوجود بھی کہتے ہیں جی ساڑھے کو آج تو کام ہی کوئی نہیں ہوا. آج تو بونی بھی نہیں ہوئی, آج تو بسم اللہ بھی نہیں کی تھی. اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں. تو شیطان جو ہے مال کم دکھانا شروع کر دیتا ہے, حالانکہ ہوتا یوں نہیں. اور یوں اپنا مال بڑھائے چلے جانے کی حوث میں وہ اپنے مال کی شرعی حقوق ادا کرنے سے بھی رک جاتا ہے, زکوٰۃ دینے سے رک جاتا ہے, صدقہ خیرات کرنے سے رک جاتا ہے. اللہ اکبر. بلکہ پرائے مال میں بھی رغبت کرنے لگ جاتا ہے. پرایا مال کہتے ہیں نا بس مال آئے, جیسے بھی آئے, جسے بھی آئے مال آئے, بس آئے مال آئے بس. اللہ اکبر. جب انسان غصے میں آتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں اس سے یوں کھیلتا ہوں جیسے بچے گیند سے بال سے کھیلتے ہیں. اگرچہ وہ اتنا نیک ہو کہ اپنی دعا سے مردے زندہ کر دے, تب بھی میں اس سے غصیدے آدمی سے مایوس نہیں ہوتا. غصہ انسان کو کہیں کبھی لے ڈوبتا ہے. انسان غصے سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے ابھی سنا کہ دعا سے مردے بھی زندہ کرتے, میں اس کو غصہ دلاتا رہتا ہوں, میں مایوس نہیں ہوتا.
کیونکہ کبھی نہ کبھی وہ غصے میں بے قابو ہو کر کوئی ایسا جملہ بک دے گا جس سے اس کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور جب نشہ جب انسان نشہ کرنے لگ جائے تو میں اسے اپنی مرضی سے جس برائی کی جانب چاہوں میں اس کو کھینچ کر لے جاتا ہوں، جس طرح بکری کو کان سے پکڑ کر لے کے جایا جاتا ہے۔ قرآن میں اس نے فرمایا کہ جب نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ ہو، اور نشے کی حالت میں جو ہے وہ انسان کو شیطان ضائع کر دیتا ہے، بالکل ضائع۔ آپ دیکھیں نشے والے شخص جو ہوتے ہیں یہ درباروں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں حالانکہ درباروں کے پاس ایسے کام نہیں ہونے چاہیے، بچنا چاہیے، ہمیں بچانا بھی چاہیے، لیکن وہاں پر آپ نے دیکھا ہے ایسے بے ہوش مد ہوش برے حال بانگے دیہڑے بنے ہوتے ہیں۔ تو نشہ جو ہے کسی بھی چیز کا نشہ انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ ہاں عشق رسول کا نشہ جو ہے وہ ایسا نشہ کہ انسان اللہ اکبر کہاں زمین پر ہوتا ہے نا، تحت الثری میں ہوتا ہے تو اللہ اکبر اور یہ سریا پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں محمد علیہ السلام کی عشق کی نشہ جو ہے، عشق کا نشہ جو ہے ہمیں چڑھ جائے، حضور علیہ السلام کے عشق میں مبتلا رہیں، باقی ان تینوں چیزوں سے بچتے رہیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک۔ دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے ہیں، اسلام میں دیر میں قدم سکون تعاون کرتے ہیں۔ 12 دینی کام، سب سے پہلا صدائے مدینہ لگائیں۔ مین جو چیزیں ساری مین ہیں، لیکن جیسے ہفتہ وار اجتماع ہے، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے، مدنی قافلہ ہے، اصلاح اعمال کا رسالہ ہے، اور بھی دیگر دینی کام ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان دینی کاموں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔